اب آئی بات کلام کی کہ جب گفتگو کرے تو کس طرح سے کرے. تو گفتگو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی. ایک ہے گفتگو کا منفی انداز اور ایک ہے مثبت انداز. منفی انداز سے ہمیشہ کام بگڑتے ہیں. میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں، اپنا سبق سناتا ہوں. مثلا کوئی سفید ریش ہے، بڑے آدمی ہیں، صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، گاؤں والے ان کا وقار عزت کرتے ہیں. اب یہ جناب کھڑے ہوئے، اب کوئی نوجوان تھا، اے لڑکے ادھر آ. کس کا لڑکا ہے تو؟ یہ دیکھ تیرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے جھاڑو لگا رہا ہے، تیرے باپ نے کچھ تجھے سکھایا کہ نہیں؟ اب بھری مجلس میں، بھری مسجد میں اس نوجوان معصوم سے بچے کو جب یہ کہہ رہا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں، یہ تو اور تیرا، یہ تو خود گالی جیسا لگتا ہے جی. اب وہ بچہ تھر تھر کانپ گیا اور کہہ رہی جی میں فلاں کا بیٹا ہوں. تیرے باپ کو کچھ تہذیب بھی ہے کہ نہیں، سلیقہ ہے کہ نہیں؟ اس نے تجھے اتنا بھی نہیں سکھلایا کہ ٹخنوں سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں. تو بات صحیح ہے، روایت میں آتا ہے نظر رحمت سے اللہ دیکھیں گے نہیں. تو بات سو صحیح کہی، لیکن انداز جو ہے گفتگو کا صحیح نہیں تھا. بات کہنے کا انداز صحیح، یہ منفی انداز تھا. اب وہ بچہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا. وہ سوچا، مسجد کو دور کھڑے ہو کر سلام کیا، اے مسجد، اے خانہ خدا، میں تجھے ساتھ سلام کرتا ہوں، لیکن اب میں تیرے اندر کبھی آ کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں گھر پہ پڑھا کروں. جہاں ایسے لوگ رہتے، جہاں ایسے بد اخلاق کہ سب کے سامنے اس طرح سے انسلٹ کر دیتے، جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے میں اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں. بتائیے اس نصیحت سے کسی کا کام بنا یا بگڑا؟ یہ ہے منفی طریقہ گفتگو کا، یہ ہے منفی انداز، اس سے گریز کرنا چاہیے. گفتگو کا ایک مثبت انداز، وہ یہی آدمی نوجوان بچے کو دیکھ رہا ہے جس کا پاجامہ ٹخنوں سے، ارے بیٹا ادھر آؤ، کندھے پات، بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ابراہیم. ماشاء اللہ بیٹا بہت پیارا نام، واہ واہ، دل خوش ہو گیا. کیا کرتے ہو بیٹا؟ جی میں انکل میں اسٹڈی بھی کرتا ہوں اور چھوٹا موٹا جاب بھی کرتا ہوں. اچھا، دونوں کام ساتھ میں؟ ماشاء اللہ، اللہ رزق حلال میں برکت دے، اللہ آپ کو علم نافع دے. دعا دی. بیٹا ادھر آؤ قریب، کس کے بیٹے ہو تم؟ کہ جی میں اسماعیل صاحب کا بیٹا ہوں فلاں. او ہو، وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے لگتے ہو، تم نظر نہیں آتے. ٹھیک، میرے بھتیجے ہو کر نظر نہیں آتے، آج پہلی مرتبہ نظر آئے. ماشاء اللہ بیٹا، اور قریب آؤ. قریب آئے، کان میں کہا بیٹا یہ جو آپ کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ میں قیامت کے دن نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھوں گا جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا. تو بیٹا اس کو ذرا اونچا رکھا کرے. اب آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں اور وہ پاجامہ اور پینٹ اوپر کو اڑیستا جا رہا ہے، اوپر کو کرتا جا رہا ہے. جی دل میں جگہ بنا لیا آپ. اب جب کبھی بائک پر وہ جا رہا ہوگا آپ کو دیکھے، انکل السلام علیکم، کہاں جا رہے ہو؟ چلیے بیٹھیے میں پہنچاتا ہوں. نہیں بیٹا میں تو قریب میں جا رہا ہوں، یہیں میرا گھر ہے، سامنے دروازہ ہے. جی تو دیکھیے ہمیشہ کے لیے آپ نے میٹھے بول بول کے غلام بے دام بنا دیا. یہ ہے مثبت انداز. آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اب کسی کو کچھ کہنے جیسا نہیں ہے، بس اپنی عزت بچا کے رہو، یہ انسان نہیں کہہ رہا، یہ نفس کہلوا رہا ہے اس طرح. یعنی اصلاح کا کام بند کرو، اب اصلاح کے کام کی کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو کسی کو کہتے ہیں تو لوگ کاٹنے آتے ہیں. نہیں، یہ تو فریضہ قیامت تک رہے گا. مومن کے لیے خیر خواہ ہے، یہ تو قیامت تک کے لیے ہے. جی پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آج وہ دور نہیں رہا لوگوں کو کچھ کہنے کا، آج اپنی عزت بچانے کا دور ہے؟ نہیں، اصل میں ہمیں انداز نہیں، ہمیں گفتگو کا انداز اور سلیقہ نہیں ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے طریقے کو نہیں سمجھے، ان کے منشے کو نہیں سمجھے. اگر اس کے منشے کو سمجھے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں. یہ عاجز دارالعلوم فلاح دارین کے اندر کسی زمانے میں ناظم کتب خانہ رہا اپنے مادری علمی میں، تو کئی مرتبہ محتم صاحب سخت ناراض ہوتے کسی تعلیم سے، اس کو کہتے جاؤ اپنی کتاب جمع کرا کے آؤ. تو وہ بچہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے پاس کتابیں جمع کرانے کے لیے کتب خانے کی آتا. تو میں اس سے پوچھتا بیٹا کیوں؟ کہ محتم صاحب نے کہا ہے جمع کرا دو. تو محتم صاحب نے کسی کو نہیں کہا، آپ ہی کو کہا، اور اس سے پہلے نہیں کہا، آج ہی کہا، کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ناراض ہو گئے. تو ایک وجہ ہے نا ناراضگی، تو ناراضگی کو تو دور کیا جا سکتا ہے، اور وہ تو کتاب جمع کرا کے ناراضگی دور نہیں کی جا سکتی، وہ تو اس کے طریقے دوسرے ہیں. اب میں خادم کو کہتا عزیز بھائی ذرا چائے لے کر آؤ. اب وہ بچہ چائے پیتا، بیٹھتا، تھوڑا نارمل ہوتا، ایک طرح ہو جاؤ، بالکل پرسکون ہو جاؤ، ایسا سوچو کچھ ہوا ہی نہیں.
پھر میں کہتا دیکھو محتم صاحب اس وقت ناراض ہیں، غصے میں، اب آپ ان کے گھر جائیے اور ندامت کے ساتھ کہیے استاد جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ گھر میں نارمل آدمی ہوتا ہے، آفس میں بیٹھتا ہے تو وہ قانونی زبان بولتا ہے، وہ قانونی مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انداز دوسرے ہوتے ہیں۔ گھر میں جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے، اس کے بچے بھی دائیں بائیں ہوتے ہیں، اس وقت جاؤ۔ اسی طرح اور اس سے متعلق کچھ باتیں یا عاجز عرض کرتا، نہ جانے کتنے بچے الحمدللہ واپس کتاب لے کر گئے اور وہ آج عالم ربانی بنے اور الحمدللہ اپنے اپنے مقام پہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اگر میں جمع کر لیتا اور وہ بچہ چلا جاتا، یہاں میرے لیے موقع تھا سدھارنے کا، سمجھانے کا، اور میں اس موقع کو گنوا دیتا تو شاید شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا، شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے دوستو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، باپ اولاد کے بارے میں ہمت نہ ہارے، استاد اپنے شاگردوں کے بارے میں ہمت نہ ہارے، بھائی بھائی کے بارے میں ہمت نہ ہارے، دوست دوست کے بارے میں ہمت نہ ہارے، لیکن بس اللہ سے یہی کہے پیارے اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا فرما، کہ اللہ مجھے گفتگو کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما۔